نحمده ونستعینه ونستغفره ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الشرک لظلم عظیم صدقت یا رب العالمین۔ آج جس موضوع پر میں اپنا درد دل عرض کر رہا ہوں وہ ہے شرک۔ یہاں پر ایک بات بڑی عجیب دیکھنے کو آئی، سبھی جماعت، سبھی فرقے، سبھی مذاہب اور مسالک کے علماء کرام شرک کے خلاف بولتے ہیں اور توحید کے حق میں آواز بلند کرتے ہیں، اور دنیا انہیں سراہتی بھی ہے، ان کی بات کو قبول بھی کرتی ہے۔ عالم آ کر کہتے ہیں شرک گندی چیز ہے، شرک گندا گٹر ہے، شرک بدبودار چیز ہے، شرک ہلاکت ہے، شرک ہمیشگی کا جہنم ہے، شرک بربادی کا گڑھا ہے۔ آپ سب کہتے ہیں کہ زبردست، اور عالم آ کر کہتا ہے توحید بڑی میٹھی چیز ہے، بڑی لذیذ چیز ہے، حضرت بلال سے عہد کا مزہ، لذت اور چاشنی پوچھو، توحید کو قبول کرو، یہ نجات کا راستہ ہے۔ آپ کہتے ہیں زبردست۔ یہاں تک تو بالکل معاملہ ٹھیک ہے، لیکن جب کوئی عامل شرک کی الگ ڈیفینیشن کرتا ہے، توحید کی وضاحت اور اس کی تعریف بیان کرتا ہے کہ شرک یہ چیز ہے، توحید یہ چیز ہے، آپ سارے اس کو کہتے ہیں کہ یہ مولانا صاحب غلط ہے، یہ فرقہ واریت کر رہا ہے، یہ لوگوں کو تقسیم کر رہا ہے۔ بھئی سطحی طور پر یہ کہنا کہ شرک بری چیز ہے یہ تو سارے علماء کرام کہتے ہیں، توحید اچھی چیز ہے یہ تو سب علماء کرام کہتے ہیں، لیکن اس عوام کو کھول کے بتایا بھی جائے کہ توحید چیز کیا ہے، شرک چیز کیا ہے۔ جب کوئی عالم کھول کے بتاتا ہے، بندہ دیکھتا ہے اپنی زندگی میں کہ یہ توحید تو میری زندگی میں نہیں پائی جاتی، میرے باپ کی زندگی میں، میرے چچا ماموں رشتہ دار اقارب، میرے استاد مرشد کی زندگی میں بھی توحید نہیں پائی جاتی، تو اس کا پہلا اور آخری حربہ یہ ہوتا ہے کہ مولانا صاحب کے اوپر اعتراض، یہ مولوی صاحب غلط ہے جی، غلطی اپنی ہے، اپنی زندگی میں توحید نہیں پائی جا رہی، لیکن مڑ کے اعتراض توحید سمجھانے والے پر۔ اب شرک کو کوئی مولانا صاحب تفصیل سے بیان کرتا ہے کہ شرک کی یہ وضاحت ہے، اب یہ بندہ دیکھتا ہے کہ میری زندگی میں تو شرک پایا جا رہا ہے، میرے استاد کی، میرے والدین کی، میرے رشتہ دار و اقارب کی، میرے پیر و مرشد کی زندگی میں شرک پایا جا رہا ہے، اس کا پہلا اور آخری حربہ یہی ہوتا ہے کہ یہ مولانا صاحب غلط ہے۔ ہاں کہ غلطی اپنی ہے کہ شرک اپنی زندگی سے نکالے بندہ، لیکن وضاحت سے بیان کرنے والا مولانا صاحب چبھتا ہے۔ بظاہر سطحی طور پر میں آج گفتگو کرتا ہوں، آپ کہیں گے کہ زبردست گفتگو ہے، صحیح گفتگو ہے، لیکن پھر جب کبھی میں ایک اور کلپ اپلوڈ کروں گا توحید کی وضاحت اور شرک کی وضاحت پر، الگ سا کلپ ریکارڈ کروں گا، آپ دیکھ لینا، آپ کی زندگی اور آپ کا بول بدل جائے گا۔ آج کا بول کچھ اور ہوگا، اس وقت بول کچھ اور ہوگا۔ آج میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیمات کی سب سے پہلی دعوت یہی ہے کہ شرک سے بچو، سب سے بڑی دعوت یہی ہے کہ شرک سے بچو، سب سے بڑی دعوت یہی ہے کہ توحید کو قبول کرو، توحید کو اپناؤ۔ انبیاء کرام کی سب سے بڑی دعوت یہی ہے اور پہلی دعوت یہی ہے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر جو قرآن پاک نازل ہوا، بہت ساری جگہوں پر، بے شماروں جگہوں پر، کیونکہ قرآن پاک کی سب سے بڑی دعوت یہی ہے، توحید، توحید کو قبول کرنا اور شرک سے بچنا۔ یہاں پر میں نے جو ابتدا میں آیت پڑھی، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بڑا جرم عظیم ہے، بڑی ہلاکت ہے، بڑی اندھیری ہے، بڑا ظلم ہے، یہ اللہ نے اپنے قرآن پاک میں بیان کیا۔ شریعت کے مزاج سے ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ جب کوئی بندے سے گناہ ہو جائے، خطا سرزد ہو جائے، تو وہ فوراً نیک عمل کرے، کہ نیک عمل کی برکت سے گناہ کی نحوست زائل ہو جاتی ہے، یعنی نیک عمل گناہوں کو کھا جاتا ہے، نیک عمل گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ کوئی گناہ بھی ہوا، نیک عمل فوراً کریں، گناہ کی نحوست اور اس کے اثرات مٹ جائیں گے، گناہ ہی مٹ جائے گا، یعنی توبہ بھی ایک نیک عمل ہے، کیا تو گناہ مٹ گیا۔ لیکن گناہوں میں سے ایک گناہ ایسا ہے کہ وہ نیک عملوں کی وجہ سے نہیں مٹتا،
یعنی نیکی اور نیک عمل اس گناہ کو نہیں کھا سکتا، اس گناہ کو نہیں جلا سکتا، اس گناہ کو نہیں ہٹا سکتا۔ وہ کون سا گناہ ہے، وہ کون سا عمل ہے جس کو نیکی بھی ختم نہیں کر سکتی؟ وہ گناہ شرک ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ نیکی اس شرک جیسے گناہ کو کہاں جلائے گی؟ یہ گناہ اتنا خطرناک ہے کہ الٹا مڑ کے نیکیوں کو جلانا شروع کر دیتا ہے۔ گناہ الٹا مڑ کے نیکیوں کو جلانا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی لاریب کتاب میں اپنے پیغمبر کو خطاب کر کے، جو شرک کا سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے نبی پیغمبر، بظاہر اسے خطاب کیا، یعنی اسے کہا اور آپ کو اور مجھے سمجھایا کہ آپ سمجھ لیں کہ میرا اور آپ کا عمل کتنا مقبول بارگاہ الہی ہوگا، کتنا مضبوط پائیدار ہوگا، اور پیغمبر اور نبی کا عمل کتنا مضبوط ہوگا۔ جب پیغمبر اور نبی کا عمل بھی شرک کو نہیں مٹا سکتا، بلکہ شرک اتنا بڑا جرم اور گناہ ہے کہ وہ پیغمبر کے عمل کو بھی ضائع کر سکتا ہے، تو پھر میرا اور آپ کے عمل کی کیا حیثیت ہے؟ قرآن پاک کی طرف آئیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، میرے پیغمبر بالتحقیق آپ کی طرف بھی ہم نے یہ وحی کی، اور آپ سے قبل جتنے انبیاء کرام گزرے ان کی طرف بھی۔ کیا یا اللہ کیا وحی کی؟ فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ شرک کرو گے، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو آپ کے اعمال حبط اور ضائع ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اگر آپ شرک کرو گے تو آپ کے عمل، یعنی شرک اتنا خطرناک جرم اور گناہ ہے کہ یہ پیغمبر کو خطاب کر کے اللہ فرماتے ہیں کہ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، کہ آپ کے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ شرک عملوں کو ضائع کرنے والا ہے، نیکی شرک کو نہیں مٹا سکتی، شرک نیکیوں کو کھانا شروع کر دیتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں 24-25 انبیاء کرام کا نام لیا ہے، ان میں سے 18 نبیوں کا نام صرف ایک ہی رکوع میں لیا ہے۔ کوئی خاصی بات ہوگی نا کہ ایک رکوع میں 18 نبیوں کا نام لیا ہے۔ پورے قرآن پاک میں 25 انبیاء کرام کا نام ہے، اور ایک رکوع میں 18 انبیاء کرام کا نام ہے، اور باقی انبیاء کرام کو چند جملوں میں من آبائہم و ذریاتہم، کہ ان 18 انبیاء کرام کے آباء و اجداد میں جو نبی آئے ہیں، یا ان کی ذریات میں اولاد میں کوئی نبی آئے ہیں، سب کے لیے حکم یہی ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ بھی شرک کرتے نا تو ان کے عمل بھی ضائع ہو جاتے۔ اتنی بڑی بات ہے کہ انبیاء کرام کا ایک رکوع میں تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ او میرے بندو، اگر یہ انبیاء بھی شرک کرتے نا تو ان کے عمل بھی ضائع کر دیتا۔ شرک اتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ گندی نجاست ہے، یہ نجاست بندے کو نجس کر دیتی ہے، بندے کے عمل کو، بندے کے ایمان کو۔ اب دیکھیں ایک ڈرم دودھ کا ہے، ایک کپ اس میں غلاظت ڈال دی جائے تو پورا دودھ ہی ضائع ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کو سمجھنا کہ لا الہ الا اللہ صدیوں سے چلتا آ رہا ہے، اس میں توحید بھی ہے، شرک کی نفی بھی ہے۔ محمد الرسول اللہ، اس میں عملوں پر بات ہے کہ عمل عند اللہ مقبول وہ ہوگا جو محمد الرسول اللہ کی مور سے مزین ہوگا، اور جو مور سے مزین نہ ہوگا، برادری خاندان کا رسم و رواج طریقہ ہوگا، وہ مردود عمل ہے، مقبول نہیں۔ مقبول عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مور سے مزین عمل ہوگا۔ خاندان، برادری کے طور اطوار طریقے یا بدعات یا رسومات، یہ عند اللہ مقبول نہیں ہے۔ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں پورے دین کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ میں توحید بھی ہے اور شرک کی نفی بھی ہے۔ محمد رسول اللہ میں عملوں پر توجہ ہے کہ اس پیغمبر جیسا عمل لے کر آپ نے آنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ میں مستقل شرک کی وضاحت بھی بیان کروں گا، اور توحید کی وضاحت بھی مستقل بیان کروں گا، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ شرک چیز کیا ہے۔ بڑا خطرناک معاملہ ہے، بڑا خطرناک۔ اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ ابدی جہنمی بنا دیتا ہے بندے کو۔ اور یہ جو مسلمانوں کے اندر ایک غلط چیز ان کے ذہن میں بیٹھ گئی ہے کہ جی، بعض تو عام مسلمانوں میں بھی ہے اور سادات برادری کے اندر بھی، کیونکہ میرا تعلق سید گھرانے سے ہے، یہ ہمارے ذہن میں بات ہے کہ جی ہم مسلمان نبی علیہ السلام کے امتی ہیں، اور ہم سید ہیں، اور ہم نبی آخر زمان کی آخری امت ہیں، ہمیں تو جہنم میں بس کچھ 2-4 دن کے لیے لے کر جائیں گے۔ یہ یہود کی سوچ ہے۔ یہ کس کی سوچ ہے؟ قرآن پاک اس بات پر گواہ ہے
یہ یہود کہتے تھے قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، کہ ہمیں آگ مس بھی نہیں کر سکتی مگر دو چند دن، ایاما معدودات، معدود ایام میں ہم جہنم میں جائیں گے، پھر ہم نکل کے جنت میں آ جائیں گے۔ تو یہ سوچیں اور یہ فکریں کوئی کام نہیں آئیں گی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم شرک سے اپنی زندگی کو پاک کریں، ورنہ ابدی جہنم ہے، ابدی جہنمی بندہ بن جاتا ہے۔ اور یہ مرزائی بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والا کلمہ پڑھتے ہیں، اور یہ روافظ بھی، اور بہت سارے دنیا میں مذاہب باطل فرقے ایسے ہیں یہی کلمہ پڑھتے ہیں۔ یہ کلمہ اس وقت بچائے گا جب کلمے کے سائے میں زندگی اور عقیدہ ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم صرف اسی بات پر نہ اڑے رہیں کہ جی ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں تو چند دن کے لیے جائیں گے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے پورے اسلام کا اقرار ضروری ہے، لیکن کفر میں داخل ہونے کے لیے پورے اسلام کا انکار ضروری نہیں ہے۔ اسلام کی ایک خاص پہلو، ایک شق کا بھی انکار کیا بندہ کافر ہو گیا۔ یعنی اسلام میں داخل ہونے کے لیے الحمد سے لے کر والناس تک پورے قرآن پاک کا اقرار ضروری ہے اسلام میں داخل ہونے کے لیے، اور کفر میں داخل ہونے کے لیے الحمد سے لے کر والناس تک پورے قرآن پاک کا انکار ضروری نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین ایک آیت کا بھی انکار کیا تو بندہ، ایک لفظ ایک جملے کا بھی انکار کیا تو بندہ کافر ہو جائے گا۔ اس لیے اس بات پر ہم نہ گھمنڈ کریں کہ ہم تو مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، 2-4 دن کے لیے جائیں گے۔ اگر نامہ اعمال میں یہ شرک جیسی غلاظت ہے تو نہ نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ حج قبول، نہ زکوٰۃ قبول، نہ جہاد قبول، نہ صدقات قبول، نہ خیرات قبول، کچھ بھی نہیں قبول۔ ساری چیزیں یہ شرک کھا کے ختم کر دے گا۔ ہم کرتے رہیں گے تسبیح پہ منکے پہ منکا ٹھیں اللہ کرتے رہیں گے، سبحان اللہ، ذکر اذکار تسبیحات تلاوتیں ہوتی رہیں گی، لیکن ساتھ شرک ہوگا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ نامہ اعمال خالی ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔